آپ نے مارا، میں نے گلا نہیں کیا، میں اتنے مہینوں سے چپ ہوں کیونکہ ادھر سے اٹھاؤں گا اپنا پیٹ ننگا ہوگا. میرا ملک ہے نا. نہیں بات کی میں نے. کسی نے کہا ڈر گیا. آپ نے دیکھا جو آپ کے پاس 1 گھنٹہ 2 گھنٹے رہے انہوں نے باہر آ کے کیا کیا. میں 16 دن رہا آپ کے پاس، میں چپ ہو گیا. صبر ہے ہم لوگوں میں. ہم گاؤں کے لوگ ہیں، ہم میں بڑا صبر ہے. ہم لگے ہوئے زخم بھی معاف کر دیتے ہیں. بہت صبر ہے. لارجر گڈ کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں ہم لوگ. مجھے پتا ہے میرے ملک کو اس کا نقصان ہونا ہے. مجھے میری یونیورسٹی نے کہا کہ بتاؤ یہاں کس کو لکھنا ہے. آپ کو پتا ہے میں نے آج تک امریکن ایمبیسی کو خط نہیں لکھا. میری بیوی وہاں بیٹھی ہے، میں نے اسے منع کیا آپ نے کسی کو ای میل نہیں کرنی. یہاں کسی کو زکام ہو جائے تو یہ ہر فورن جو کوئی این جی اوز کو لکھتے ہیں، یو این میں لکھتے ہیں، کہاں کہاں لکھتے ہیں. میں نے اپنی ساری فیملی کو منع کیا کہ نہیں لکھنا. انصاف پاکستان میں لینا ہے. پاکستان کو باہر بدنام نہیں کرنا. یہ سچ ہے کہ میرے پہ تشدد ہوا، میرے پاس تصویریں ہیں اس کی، لیکن کیا باہر جا کے ننگا کروں اپنے ملک کو؟ تو میں نے اپنی پوری فیملی کو منع کیا کہ آپ نے کسی بیرونی ادارے کو نہیں لکھنا. اس ملک کی توقیر کو نہیں چھیڑنا آپ نے. تو اس کا صلہ اگر سزائے موت ہے تو دے دیجئے، لیکن یہ بار بار مقدمے نہ کیجئے. مڈل کلاس ہوں، تکلیف ہوتی ہے. میں نے حرام نہیں کمایا ہوا گورنمنٹ میں نے لوگوں کو حرام کما کے نہیں دیا ہوا. میں نے ٹرانسفر پوسٹنگ ڈی سی ڈی پی او نہیں لگوائے ہوئے. میں نے ہاؤسنگ اتھارٹیز کے این او سیز نہیں لے کے دیے ہوئے. میں نے گریڈ سٹیشنز کے این او سیز نہیں لے کے دیے ہوئے. مجھے تکلیف ہوتی ہے ان کیسز کو لڑتے ہوئے. آپ نے ایک بنایا، اس کے اندر 13 دفعات ہیں، اس میں سزائے موت بھی ہو جائے گی. کروائیں شوق سے، جان چھڑائیں، تاکہ آئندہ کوئی یہ خواب نہ دیکھے، کوئی مڈل کلاس کا شخص نہ دیکھے کہ وہ ایوان میں جا سکتا ہے. میں معافی مانگتا ہوں کہ میں نے یہ خواب دیکھا تھا. میں معافی مانگتا ہوں کہ میں آپ کے برابر سمجھتا تھا اپنے آپ کو. آپ کاش مجھے شروع میں دھتکار دیتے. آپ مجھے شروع میں میری اوقات بتاتے. سو اس لیے میں دوبارہ آپ کو کہتا ہوں، میرے پہ مقدمات کرنے سامنے کریں، یہ چھپا چھپا کے نہ کریں. میں اتنا طاقتور شخص نہیں ہوں، نہ میرے پاس کوئی اتنا نیٹ ورک ہے پاکستان کے اندر کہ میں آپ کے چھپے ہوئے مقدمات ڈھونڈ لوں گا. کبھی وہاں سے بلوچستان سے، وہ میں نے جہاں پہ میرے پہ مقدمہ کیا میں نے دیکھا ہے وہ 22 گھنٹے کی مسافت ہے. تو اس سے بہتر نہیں آپ ادھر ہی سزائے موت دلوا دیں. میرے گھر والوں کو لاش لینے کی بھی آسانی ہوگی. وہاں سے اس جیل سے کیسے لاش لے کے آئیں گے؟ تو کچھ تو سوچیں. یا یہ جرم میرا یہ ہے کہ میں مڈل کلاس سے ہوں، آپ نے پھڑکا کے رکھنا ہے. میں نے کبھی نہیں کہا کہ ایون نون لیگ کے کسی بندے کو آج تک میں نے نہیں کہا کہ اسے جیل میں ڈالیں. میں مظفر گڑھ سے نکلا، ہماری حکومت تھی اس شام کو، میں نے کہا میں سب کو معاف کرتا ہوں. آپ کو میری پریس کانفرنس یاد ہوگی، مظفر گڑھ میں مجھے پکڑا گیا تھا، ہماری حکومت بن گئی تھی. میں نے کہا یہاں سے اعلان کرتا ہوں میری پارٹی کسی نون لیگ والے کو سیاسی مخالفت بیان بازی پہ اندر کرے گی، میں خلاف کھڑا ہوں گا جا کے. ابھی بھی کہتا ہوں ہمیشہ خلاف کھڑا ہوں گا. ایک طرف کرپشن کرنے والے نواز شریف کے بیٹے کی تصویر لیک ہو گئی تھی، کرسی پہ بیٹھے ساتھ ٹیشو پیپر کا ڈبہ بھی تھا. اور میری رات کے 2 بجے تشدد کر کے میرا یہ جبڑا توڑ کے تصویریں کھینچ کے مجھے ہیوملیٹ کرنے کے لیے ریلیز کی گئی، اس لیے کہ میں چودھری نذیر احمد گل کا بیٹا تھا، میں مڈل کلاس تھا، میرا کوئی رولا ڈالنے والا نہیں تھا. میں نے کسی صحافی کو پیٹرول پمپ یا ان کے پلاٹ نہیں دیے ہوئے تھے، میری مافیا نہیں تھی. خیال کریں، کچھ خیال کریں. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے ملک. خیال کریں کچھ. اگر عام آدمی غلطی سے پہنچ جاتا، خیال کریں کچھ. بڑے سارے خواب ہیں میرے گاؤں کے میرے ساتھ جڑے ہوئے، بڑی ساری خواہشیں ہیں ان کی ابھی، اور میں نے سب لوگوں کی طرح ان کو ڈبویا نہیں ہے. آپ نے مجھے 16 دن رکھا، آپ مجھے دوبارہ 16 دن رکھیں. میرے پہ ایک چھینٹا کرپشن کا نکال کے دکھائیں. پاکستان میں آج کرپشن کرنا نارمل ہے. میری فیملی نے ایک دفعہ 2000 روپے کا پیٹرول، سرکاری گاڑی کا 2000 روپے کا پیٹرول جو ہے
وہ پرائیویٹ گاڑی میں ڈال دیا. میں نے اپنی فیملی سے لڑائی کی. میں نے وہ 2000 کا پیٹرول اسی ٹائم کیش کے ساتھ سرکاری گاڑی میں ڈالا. میں نے عبادت سمجھ کے یہ کام کیا ہے. سو اس لیے یا تو مجھے سزائے موت دیں, یہ والے کام میرے ساتھ نہ کریں. ہر دوسرے دن آپ میرے پہ ایف آئی آر دے دیتے ہیں. میں رانا ثناء اللہ صاحب اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی بھگتے ہیں جی, ان کے رونے نکل گئے. میں ماسک مانگ رہا تھا, میں رو نہیں رہا تھا. آپ کا سانس بند ہوگا تو آپ کے منہ سے بھی نکلے گی وہ چیز. میرا سانس بند تھا. میں چپ اس لیے ہوں کہ میں بولوں گا تو اس میں بے توقیری ہے. میں بزدلی سے چپ نہیں ہوں, میں بے توقیری سے چپ ہوں. غصہ ہے ابھی میرے اندر, میں کسی اپنے کے بارے میں کچھ غلط نہ کہہ دوں, کیونکہ میں آپ اپنا آپ کے ساتھ غلط بھی کرتا ہے نا تو آپ غلط واپس نہیں کہہ سکتے. جس سے آپ نے ساری زندگی پیار کیا ہو نا, آپ کے ساتھ وہ زیادتی بھی کر جائے تو آپ واپس غلط نہیں کہتے. مجھے ادراک ہے کہ میرے منہ سے کچھ غلط نہیں نکلنا چاہیے, ورنہ اس سے زیادہ میرے ساتھ اور کیا ہونا ہے. جو ہو چکا ہے, جو ہو رہا ہے. میری آپ نے پوری زندگی پچھلے 6 مہینے میں تباہ کر کے رکھ دی. آپ یہاں تک نہیں رکے کہ آپ نے میری بیوی پہ جھوٹے کیسز بنا دیے. میری بیوی جو کہ ایک پروفیسر ہے, پڑھاتی ہے وہاں پہ, پڑھتی ہے, پی ایچ ڈی کر رہی ہے, آپ نے اس پہ جھوٹے کیسز بنا دیے تاکہ وہ پاکستان نہ آ سکے. مجھے آپ نے ای سی ایل پہ ڈال دیا تاکہ میں اپنی فیملی سے نہ مل سکوں. سب قبول ہے, غدار مت کہیے, غدار نہیں ہوں میں. اور جو کرنا ہے وہ ایک ایف آئی آر میں کر لیجیے, آپ کے ہاتھ میں ہے. اور میں آپ کو بتا دوں, مجھے کسی نے نہیں بچانا, مجھے یہ بھی بتایا. اگر پھانسی آپ نے دینے کا سوچ لیا تو لگنی ہے. میں حاضر ہوں, کیونکہ میں بچ نہیں سکتا تو میں اب اور کیا سوچوں. تو میں حاضر ہوں, اب کر لیجئے. اگر زندگی اتنی لکھی تو ایسے صحیح. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جس دن سزائے موت دی جاتی اس دن بھی نہلا کے دھلا کے دی جاتی ہے. اس دن بھی آپ کو کھانا کھلایا جاتا ہے. آپ کی کسی صورت تذلیل نہیں کی جاتی. یہ تذلیل نہ کریں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا ایف آئی آر کہاں ہے. میں ہر روز نئی ایف آئی آر ڈھونڈ رہا ہوں, عدالتوں کے چکر لگا رہا ہوں, جی بتا دے میری ایف آئی آر کہاں ہے. اور آواز بلند کرتا ہوں کہ پارٹی کے لوگ مقدمے نہیں کرتے, کہتے ہیں جی پارٹی پہ تنقید کر رہا ہے. اور بھائی میں بتا رہا ہوں, میں اسد عمر کو دیکھتا ہوں, وہ ہر عدالت کی پیشی پہ خود پہنچے ہوتے ہیں. حق کن کا لڑ رہے ہیں؟ پنجاب کے ایم پی ایز کا, کہ جلدی الیکشن ہو. اور وہاں 3 ایم پی ایز ہوتے ہیں, باقی کوئی نہیں ہوتا. تو کیا یہ غلط بات ہے اگر میں کرتا ہوں تو اس لیے آپ کے کوئی سوالات ہیں تو میں ان کا جواب دوں گا. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے جس طریقے سے فواد چودھری کے کیس میں 4 دفعہ ہائی کورٹ کے جج کی بے توقیری کی, انڈین سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی 124A پہ. بندیال صاحب, اب شان ہے پنجاب کی, پاکستان کی. بڑی آپ سے توقعات ہیں, دنیا کی بیسٹ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں. پلیز موو یور پین. اگر آپ ابھی جسٹس نہیں کریں گے آنریبل جج صاحب تو کب کریں گے؟ اگر انڈین سپریم کورٹ ہٹا سکتی ہے, انگریز جو ہمارے اوپر غاصب تھا, ہم جس کے غلام تھے, وہ کہتا تھا اس کیس میں آپ غدار ہیں, اب تو یہ ہمارا اپنا ملک ہے, اب ہم غدار کیسے ہو گئے؟ یا پھر بتا دیجئے کہ یہ ابھی بھی صرف اشرافیہ کا ملک ہے. مڈل کلاس گاؤں کے لوگ ابھی بھی یہاں غدار ہو سکتے ہیں. بتائیں گے کسی ایک شہزادے کو آپ نے غدار کہا ہو؟ بتائیں گے کسی ایک شہزادے پہ آپ نے چلا ہوگا تو حبیب جالب پہ چلا ہوگا, چلا ہوگا تو فیض پہ چلا ہوگا. مڈل کلاس کے لوگوں کو ہی غدار کہا گیا, انہی پہ کیسز چلے. تو اس لیے مہربانی کیجئے چیف جسٹس صاحب, آپ کی خاموشی بھی اب تکلیف دیتی ہے. مہربانی کیجئے, پاکستانی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. پورے احترام سے میں کہہ رہا ہوں, میں پورے احترام سے ججز کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. میں آپ سے یہ بھی وعدہ کرتا ہوں, کوئی آیا تو میں اسے ایئرپورٹ پہ خود روکوں گا. میں آپ کسی اوورسیز پاکستانی کو سیاست میں نہیں آنے دوں گا جو ایمانداری سے سیاست کرنا چاہتا ہے. ہاں وہ والے تو آئیں گے جو آتے ہیں, وزیر اعظم بنتے ہیں, کام پورا کرتے ہیں, بکسا اٹھا کے واپس چلے جاتے ہیں. کوئی ہماری طرح کا آنے لگے گا نا مڈل کلاس, تو میں اسے کہوں گا نہیں آنا. مجھے یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ہماری یہ اوقات نہیں ہے. مجھے اچھی طرح سے سمجھ آ گئی کہ ہم اس چیز کے لیے نہیں بنے. مجھے یہ بھی اچھی طرح سمجھ آ گئی, ایون یہاں بیٹھے بھائیوں نے بھی ابھی میرے کپڑے اتارنے ہیں, شہزادوں کے نہیں اترنے.
शहजादों से सवाल नहीं, ऊंची आवाज में सवाल नहीं हो सकता। यहां पे बैठे भाइयों ने, डॉक्टर साहब आप तब ये किया करते थे, आप अपनी हुकूमत में ये किया करते थे, आपको तब शर्म नहीं आती थी, आपको तब ख्याल नहीं आता था, क्योंकि आपको भी पता है आगे मिडिल क्लास बैठा हुआ है। सो ये हमने पूरा माशरा जानवरों का माशरा बना दिया है। इवन जंगल में भी हकूक होते हैं, हमने जंगल से भी ऊपर काम कर दिया है। मैं नहीं बोलना चाहता, इसलिए खुदारा दोबारा सोचिए। हम इस मुल्क के शहरी हैं, हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। इस मुल्क के अदलिया हो, कोई भी इदारा हो, हर इदारे का एहतराम करते हैं, मोहब्बत करते हैं। पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, इसलिए इनको पॉलिटिकल डिफरेंस रहने दीजिए, इस हद तक ना जाइए। हमने नवाज शरीफ की तरह करप्शन नहीं की हुई, हमने पैसा नहीं बनाया हुआ। हम पे 1-2 केस बनाए, उसमें मैंने बार बार कहा सजाए मौत करा दें। इतनी लंबी चौड़ी ये कोई, आपने तो इतनी तो रेस्टोरेंट के अंदर डिशेस का मेन्यू नहीं होता जितनी FIR दे मारी हैं। एक मिडिल क्लास बंदा किधर से उनको पकड़े, किधर से पूरा करे।